أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے. اگر صرف لڑکیاں ہوں 2 سے زیادہ تو ترکے میں ان کا حصہ 2/3 ہوگا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اسے نصف ملے گا. اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے بشرطے کہ میت کی اولاد ہو. اگر میت کی اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ اس کے وارث ہو تو اس کے ماں کو 1/3 حصہ ہوگا، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہو تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. یہ حصے میت نے جو وصیت کی ہو اس کی تعمیل اور جو خرچ چھوڑا ہو اس کی ادائیگی کے بعد تقسیم کیے جائیں گے. تم اپنے باپ اور بیٹوں کے بارے میں نہیں جانتے کہ مفاد کے لحاظ سے کون تم سے قریب تر ہے. یہ حصے اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ہیں. یقین جانو کہ اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی. یہ سورہ نساء کی 11ویں آیت ہے. اس میں میراث کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتائی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ میراث کی تقسیم کا جو اصول ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ الاقرب فالاقرب کی بنیاد پر بنایا گیا ہے. اقربون، جیسا کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں یہ بات آ چکی ہے کہ جو قریب ترین رشتہ دار ہوگا اس کو ترجیح دی جائے گی، اور جو دور کا ہوگا اس کو محروم کیا جائے گا. قریب ترین رشتہ داروں کو میراث میں سے حصہ ملے گا. لہٰذا مرنے والے کی اولاد اور اس کے ماں باپ اس کے اقرب ترین رشتہ دار ہوتے ہیں. ان کو ہر حال میں میراث ملتی ہے کیونکہ وہ بلا واسطے کے رشتہ دار ہوتے ہیں اس کے مرنے والے کے. یعنی ولادت کے بنیاد پر جو رشتے قائم ہوئے ہیں ماں باپ اور اولاد کے، وہ رشتے کبھی ختم نہیں ہو سکتے. اس لیے ان کا حصہ ہمیشہ رہے گا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم بیان کرتے ہوئے اولاد، اس کے بعد والدین کی میراث میں حصے کو بیان فرمایا ہے. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اس میں لفظ آیا ہے یوصیکم، وصیت جسے کہا جاتا ہے. وصیت کسے کہتے ہیں؟ مرنے والا کچھ باتیں کہتا ہے جو بڑی ہی اہم ہوتی ہے مرنے سے پہلے، تو اس کو وصیت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بڑی اہم باتیں اور ضروری باتیں تاکید کے ساتھ کہتا ہے لوگوں کو. تو یہی تاکیدی حکم ہے اس کا مطلب، وصیت کرنا. اللہ تعالیٰ وصیت فرماتے ہیں، یوصیکم اللہ فرمایا، یعنی یہ تاکیدی حکم ہے. یہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں فرما رہے ہیں. یہ حکم اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ نہایت ہی محتمم بشان حکم ہے اور بڑا ہی تاکیدی حکم ہے. اس میں اللہ تعالیٰ انہیں تمام ورثہ سب سے پہلے اولاد کے بارے میں اور پھر والدین کے بارے میں ان کے حقوق بتلا رہے ہیں. تو سب سے پہلا اصول اس میں قاعدہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ لڑکے کو لڑکی کا 2 گنا حصہ ملے گا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فرمایا. سب سے پہلا اصول، ضابطہ میراث کی تقسیم میں یہ ہوگا کہ لڑکے کو جو ملے گا وہ لڑکیوں کا 2 گنا ملے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں، 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا ہے مثال کے طور پر، تو میراث میں سے تقسیم کس طریقے سے ہوگی؟ 4 حصے کیے جائیں گے. اس میں سے 4 حصے کر کے لڑکے کو 2 حصے دیے جائیں گے اور لڑکیوں کو 1 حصہ ملے گا. اس طریقے سے میراث کی تقسیم ہوگی. تو سب سے پہلا اصول اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ لڑکی کو جو حصہ ملے گا اس کا دوہرا لڑکے کو ملے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت اور لڑکی کی اہمیت کو بتاتے ہوئے یہ بات واضح فرمائی کہ سب سے پہلے لڑکی کے حصے کا ذکر فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ کتنی اہمیت ہے لڑکیوں کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک.
اس کو اسٹینڈرڈائز کیا، لڑکیوں کے حصے کو بتا کر فرمایا کہ ان کا دوہرا لڑکے کو ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اصل اعتبار یہاں سے ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے لڑکیوں کے حصے کے بارے میں جو آج بھول چوک اور جو غفلت لاپرواہی برتی جاتی ہے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے جو ایسا کر رہے ہیں، اپنی بہنوں کے بارے میں جو ان کو حصہ دینا نہیں چاہتے، کہ شادی شدہ بہنیں ہیں، جیسا کہ کل بات چل رہی تھی اس موضوع پر کہ تمہاری شادی میں بہت کچھ لگا دیا گیا ہے، اب تمہیں حصہ نہیں ملے گا، یہ کہتے ہیں لوگ۔ یہ غلط بات ہے۔ عورت کا جو حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، چاہے اس کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، تو یہ حصہ اس کو دینا ہوگا، کیونکہ عام طور پر عورتیں شرم کی وجہ سے اور یہ سوچ کر کے کہ مانگیں گے تو ملے گا تو نہیں، بدمزگی ہو جائے گی، بھائیوں کے ساتھ رشتہ خراب ہو جائے گا، یہ سوچ کر معاف کر دیتی ہیں۔ معاف کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور ایسا معاف بھی نہیں کروانا اور ایسا معاف کرنا بھی نہیں۔ جو حصہ ان کا مقرر ہے وہ حصہ ان کو مل جانا چاہیے۔ اور ایک بات ذہن میں یہ آتی ہے جب لڑکیوں کی بات آتی ہے کہ لڑکیوں کا حصہ جو ہے لڑکے کا حصہ لڑکی کے حصے سے دوہرا ملے گا، تو آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا دونوں انسان نہیں ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں دونوں کو برابر برابر کیوں نہیں مل رہا ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ لڑکیاں جو ہے عورتیں مردوں سے کمتر نہیں ہیں۔ یہ بات نہیں سمجھنا کبھی بھی، یہ مت سمجھو کہ ان کو ایک حصہ اور لڑکے کو 2 حصے دیے جا رہے ہیں تو لڑکے بہت اعلیٰ ہیں اور لڑکیاں فروتر اور کمتر ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو کسی صورت میں بھی عورتوں کا حصہ مردوں کے برابر نہیں رکھا جاتا، لیکن بہت سی ایسی صورتیں ہیں جس میں عورت اور مرد کا حصہ برابر ہے۔ کیسا برابر ہے؟ ابھی میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ مثلا میت کے اولاد ہونے کی صورت میں جہاں باپ کو 1/6 حصہ ملتا ہے، 1/6 حصہ ملتا ہے، ماں کو بھی 1/6 ہی ملتا ہے، وہاں پر دونوں کو برابر برابر ہے۔ حالانکہ عورت اور مرد ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے۔ یعنی جہاں پر اولاد نہیں ہے میت کو، یعنی اولاد ہے، تو اس صورت میں ماں اور باپ کو دونوں کو برابر برابر حصہ مل رہا ہے۔ اولاد ہونے کی صورت میں دونوں کو 1/6 اور 1/6 حصہ برابر برابر کا ہے، تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے برابری کر دی۔ ویسے ہی جو ہے میت کے ماں شریک بھائی بہن، جسے اخیافی بھائی بہن کہا جاتا ہے، صرف ماں سے جو ہے ان کی شرکت ہوتی ہے، باپ الگ الگ ہوتا ہے۔ ماں کسی دوسرے شوہر کے ساتھ پہلے نکاح کی تھی، اس سے جو اولادیں ہوئی تھی وہ اولادیں آئیں، اور پھر اور ایک مرد سے شادی کی، اس سے کچھ اولادیں ہوئی، تو یہ شوہر سے جو حصہ مل رہا ہے وہ ماں شریک بھائی جو آئے تھے، بھائی بہن اس کے آئے تھے، تو ان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ ان کے جو لڑکے لڑکیاں ہوں گی وہ برابر برابر حصے کے جو ہے حقدار ہوں گی۔ اس میں یعنی 1 اور 2 کا اصول نہیں ہوگا، جیسا کہ یعنی سامنے عینی جو بھائی بہن ہیں، ایک ہی ماں باپ سے جو ہونے والی جو اولادیں ہوتی ہیں اس کو عینی کہا جاتا ہے۔ ان کا حصہ اللہ تعالیٰ نے جیسا مقرر کر دیا ہے کہ 2 حصے مرد کو ملیں گے، 1 حصہ عورت کو ملے گا، یہ عینی والدین ہونے کی صورت میں ہوگا جو اولاد ہونے کی۔ جو اخیافی ہے، جو ماں شریک ہے، تو اس میں برابر برابر مل رہا ہے۔ تو یہ بتانا یہاں پر مقصود ہے کہ عورت اور مرد میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ کیوں رکھا گیا ہے حصہ جو ہے کم اور زیادہ کر کے کیوں رکھا؟ بہت سی جگہوں پر جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ برابر برابر بھی رکھا گیا ہے۔ تو اس میں جو حصے کو عام طور پر یہ اصول جو بنا دیا گیا ہے کہ عورت کا 1 حصہ، مرد کو جو ہے 2 حصے ملیں گے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے۔ یعنی معاشی ذمہ داری جو کما کر لانا اور گھر اور بچوں کو جو ہے سنبھالنا اور ان کا نان نفقہ وہ مرد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ وہ بیوی کی بھی کفالت کا ذمہ دار ہے اور بچوں کی کفالت کا بھی ذمہ دار ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت کا مہر مرد ادا کرتا ہے۔ یہ 2 بڑی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر ڈالی ہے، اس وجہ سے مرد کا حصہ دوہرا رکھا گیا ہے۔ اور اگر مرد کا حصہ دوہرا نہیں رکھا جاتا، دونوں کا برابر برابر رکھا جاتا، تو یہ مرد کے ساتھ ظلم ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اس لیے مرد کو ذمہ داریاں زیادہ دی گئی ہیں مالی طور پر، معاشی ذمہ داریاں، عورت کی کفالت، بچوں کی کفالت، مہر کی ادائیگی، تو اس وجہ سے اس کو زیادہ مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس کو زیادہ مال وراثت میں بھی جو ہے ملے گا۔ یہ بات اس میں جو ہے واضح ہو گئی۔ اب یہاں سے جو ہے اولاد کو کس طریقے سے حصہ ملے گا کہ اگر جو ہے جیسا ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی کہ مرد بچے اور بچیاں دونوں ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، تو وہ صورت میں تو جو ہے جو لڑکے کو 2 حصے ملیں گے، لڑکی کو 1 حصہ ملے گا۔ اور اگر اولاد نرینہ نہیں ہیں،
مرد بچہ نہیں ہے کسی کو، عورتیں ہی ہیں، بچیاں ہی ہیں، تو بچیاں ہونے کی جو ہے 2 صورتیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس میں سب سے پہلی صورت یہ بیان فرمائی ہے کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، 2 سے زیادہ بچیاں اگر ہوں گی کسی کو اور مرد بچہ نہیں ہوگا تو اس صورت میں ان لوگوں کا حصہ کیا ہوگا؟ ثلثا فرمایا، 2/3، 2/3، انہیں 2/3 ان کو ملے گا، پورا نہیں ملے گا بچیاں ہونے کی صورت میں۔ بچہ اور بچی دونوں رہیں گے، لڑکا اور لڑکی، تو پھر پورا تقسیم ہوگا، پوری وراثت تقسیم ہوگی۔ اور اگر لڑکا نہیں ہوگا، اولاد نرینہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں 2 سے زیادہ اگر لڑکیاں ہوں گی تو اس صورت میں 2/3 ثلثا فرمایا، 2/3 تقسیم ہوگا۔ اس کے بعد 1/3 جو بچے گا وہ پلٹ کر جو ہے ازبا کی طرف جائے گا، دوسرے ورثہ ہوں گے، جس کی تفصیلی بیان جو ہے تشریح احادیث سے ملتی ہے۔ تو وہ 1/3 ان کو نہیں ملے گا، 1/3 بچ جائے گا اس میں سے، پوری وراثت میں سے 1/3 دوسری طرف پلٹ کر چلا جائے گا۔ اور اس میں جو 2 سے زیادہ لڑکیوں کا ذکر کیا گیا ہے، حدیث میں 2 کے لیے بھی آیا ہے۔ ایک واقعہ، ایک جو ہے مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کی 2 لڑکیاں تھیں، ان کی وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں ان کی بیوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اور بچیوں کے لیے بھی یہی فیصلہ کیا کہ 2/3، 2 لڑکیاں حدیث سے ثابت ہے، اور 2 سے زیادہ اگر لڑکیاں ہوں تو قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ اس کو 2/3 ملے گا، 2/3 ملے گا، ثلثا ملے گا۔ یہ ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صرف ایک ہی لڑکی ہے، 2 لڑکیاں یا 2 سے زیادہ لڑکیاں نہیں ہیں، اور اولاد نرینہ نہیں ہے، وہاں پر بھی مرد بچہ نہیں ہے، تو ایک لڑکی ہونے کی صورت میں آدھا ملے گا، نصف۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النِّصْفُ فرمایا، ایک ہی لڑکی اگر ہے تو اس کو آدھا ملے گا، پورا نہیں ملے گا۔ اور آدھا کہاں جائے گا؟ پھر پلٹ کر دوسرے ورثہ کی طرف چلا جائے گا، عصبہ کی طرف جائے گا، اس کو صرف آدھا ملے گا۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ورثہ تو جو ہے وہ، اور ان کو پورا حصہ مل جانا چاہیے۔ ماں باپ کا چھوڑا ہوا جو بھی مال ہے وہ ترکہ پورے کا پورا اولاد ہی کو جاتا ہے، اس لیے لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ لڑکی کو مل جانا چاہیے۔ نہیں، اگر صرف لڑکی ہے تو لڑکی کو نہیں ملے گا، آدھا ملے گا، اور آدھا دوسرے طرف جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، آدھا پھر پلٹ کر دوسرے ورثہ کی طرف چلا جائے گا۔ اور اگر صرف ایک لڑکا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ ضابطہ نکلتا ہے کہ ایک لڑکی ہے تو آدھا، ایک لڑکا ہے تو آدھے کا دوہرا پورا مکمل مل جائے گا اس کو۔ جب اس صورت میں ایک ہی لڑکا ہونے کی صورت میں وہاں سے جو ہے کسی کو نہیں جائے گا، دوسرے ورثہ کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا، بلکہ اس کو پورے کا پورا مل جائے گا۔ ایک اولاد ہے اور وہ لڑکا ہی ہے تو پھر اس کو پورا ملے گا، اور ایک اولاد ہے صرف لڑکی ہے تو آدھا ملے گا۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے کہ آدھا جو بچے گا وہ پھر دوسرے ورثہ کی طرف چلا جائے گا۔ یہ اولاد ہونے کی صورتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد اور ماں باپ کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وراثت کی جو تقسیم ہوتی ہے، ترکے کی تقسیم صرف اولاد ہی کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک انسان جو ہوتا ہے اس کے اصول اور فروع 2 ہوتے ہیں۔ اصول کیا ہے؟ اس کی روٹس، کہاں سے آیا وہ، اس کے ماں باپ، اور ایک فروع جو ہے اس کی اولادیں، اس کی نیچے کی جو ہے نسلیں جو ہوتی ہیں، یہ دونوں حصے دار ہیں اس کے وراثت میں سے۔ ہاں، ماں باپ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، رہتے نہیں ہیں، وہ الگ صورت ہے، لیکن ماں باپ زندہ ہیں تو پھر ان کا حصہ بنتا ہے۔ یہاں پر 3 صورتیں ماں باپ کے زندہ ہونے کی صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، یعنی کسی کے مرنے والے کی جو ہے اولاد بھی ہے اور ماں باپ بھی ہے، دونوں ہیں، اوپر کے اور نیچے کے دونوں موجود ہیں، تو اس صورت میں جو ہے کس کو کیسا حصہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے ماں باپ کو ہر ایک میں سے 1/6 دیا جائے گا۔ سدس فرمایا، سدس کا مطلب ہے کہ 1/6، 1/6 باپ کو ملے گا، 1/6 ماں کو ملے گا۔ یعنی اس صورت میں کہ جب ان کو اولاد بھی ہے، مرنے والے کے ماں باپ بھی ہے اور اولاد بھی ہے، تو ماں باپ کو دونوں کو 1/6، ماں کو 1/6، باپ کو 1/6، اس کے بعد پھر جو ہے تقسیم ہوگی اولاد میں۔ یہ جو ہے پہلی صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اولاد نہیں ہے، اولاد ہی نہیں ہوئی، لیکن ماں باپ ہے زندہ، اب کہاں جائے گا حصہ؟
تو اولاد کو تو نہیں جانا ہے، اولاد ہے ہی نہیں. تو ماں باپ کی جو تقسیم ہوگی وہ اس طریقے سے ہوگی کہ ماں کو جو ہے 1/3 ملے گا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. ماں کا ذکر کیا یہاں پر کہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں ماں کو 1/3 مل جائے گا، جبکہ اولاد ہونے کی صورت میں کیا تھا؟ 1/6 تھا، 1/6 تھا. 1/3 کا مطلب یہ ہے کہ 1/6 کا ڈبل ہو گیا، دوہرا ہو گیا. اب ماں کو حصہ زیادہ ہو گیا اولاد نہ ہونے کی صورت میں. اور اس کے بعد بچا کتنا؟ 1/3 ماں کو چلے گا، بچا 2/3، 2/3 پورے کا پورا باپ کو چلے جائے گا. آپ اولاد کو نہیں، اولاد تو ہے ہی نہیں. اولاد نہ ہونے کی صورت یہ دوسری صورت بیان کی جا رہی ہے، ماں باپ ہے اولاد نہیں ہے. تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ ماں کا حصہ بھی بڑھ گیا، 1/6 کے بجائے 1/3 ہو گیا، 1/3 ہو گیا. اور باپ کا حصہ پورا بچا ہوا جتنا ہوگا وہ 2/3 ان کو مل جائے گا. یہ اس صورت میں ہوگا جب اس کی بیوی یا شوہر بھی نہ ہو. جیسا کہ عورت کا اگر معاملہ چل رہا ہے تو شوہر اگر ہے، آگے کی آیت میں یہ بات آ رہی ہے شوہر کا حصہ کتنا ہوگا، بیوی کا حصہ کتنا ہوگا. تو یہ اولاد تو نہیں ہے لیکن بیوی یا شوہر ہے تو پھر ان کا حصہ پہلے نکالا جائے گا. بیوی کا شوہر کا اگر مال ہے تو بیوی کا حصہ نکالا جائے گا، بیوی کا اگر مال ہے تو شوہر کا حصہ نکالا جائے گا. اس کے بعد چونکہ اولاد نہیں ہے اس لیے والدین میں اس طریقے سے تقسیم ہوگی کہ 1/3 1/3 ماں کو ملے گا اور 2/3 2/3 جو ہے باپ کو ملے گا. اور ایک تیسری صورت اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ اولاد تو نہیں ہے، ماں باپ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے بھائی بہن بھی ہے مرنے والے کے بھائی بہن موجود ہیں، اولاد نہیں ہے اور ماں باپ ہیں. تو اس صورت میں کیا ہوگا، حصے کی تقسیم کیسی ہوگی؟ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. پھر سے ماں کا حصہ وہ 1/6 ہو گیا. اب یعنی بہن بھائی آ گئے. اب بہن بھائی جب موجود ہیں اور اولاد تو نہیں ہے، یہ صورت میں بھی یہ تیسری صورت ہے. اس میں یہ ہے کہ ماں کا حصہ 1/6 ہو گیا پھر سے، جبکہ اس سے پہلے کی جو صورت تھی جس میں بھائی بہن نہیں تھے، اولاد بھی نہیں تھی، تو ماں کا حصہ 1/3 ہو گیا تھا. اب یہ تیسری صورت یہ ہے کہ بھائی بہن موجود ہیں لیکن اولاد نہیں ہے، تو ماں کا حصہ 1/6 ہو گیا. جیسا کہ پہلی صورت جو تھی وہ صورت کے مطابق ماں کا حصہ کتنا ہوا؟ 1/6. اس کے بعد بچا 5/6، 5/6 پورے کا پورا باپ کو چلے جائے گا. بہنوں بھائیوں کو نہیں ملے گا، بہن بھائی ہیں لیکن بہنوں بھائیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وراثت میں سے. صرف ماں کے حصے میں کمی آ جائے گی، جبکہ اس سے پہلے کی صورت میں ماں کے حصے کو جو ہے 1/3 دیا گیا تھا، 1/3 دیا گیا تھا. یہاں پر 1/6 دیا جائے گا بہن اور بھائی ہونے کی صورت میں، لیکن بہنوں بھائیوں کو اس میں سے حصہ نہیں ملے گا. یہ جو ہے باپ کی طرف سے چلا جائے گا پورے کا پورا 5/6 حصہ. بہنوں بھائیوں کو اس وقت ملے گا جب باپ نہیں رہے گا، مر جائے گا، تو ماں صرف ہے، تو اس صورت میں جو ہے بہنوں بھائیوں کو بھی جائے گا. ورنہ جو ہے اولاد بھی نہیں ہے اور جو ہے صرف بھائی بہن ہیں تو ماں کو جو ہے 1/6 ملے گا 1/6 اور باپ کو ملے گا 5/6 ملے گا. تو یہ ساری تقسیم جو ہے اولاد اور ماں باپ کے تعلق سے یہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ ان لوگوں کا وراثت میں حصہ تو ضروری ہے، ان کو ملنا ہی ملنا ہے. یہ اقرب ترین ہے انسان کے، مرنے والے کے، ماں باپ بھی اور اولاد بھی. یہ بات ذہن نشین ہونا چاہیے کہ اولاد کا بھی حصہ ہے اور ماں باپ کا بھی حصہ ہے اگر ماں باپ زندہ ہو تو. اور آخر میں یہ فرما دیا گیا کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ. یہ سارے حصے اور تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ حکم ہے، یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کے بارے میں لوگوں کو کچھ نہ کچھ شکوک و شبہات آ سکتے ہیں، کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا انسان کو کہ آخر یہ حصے ایسے کیسے ہو رہے ہیں. انسان کا ذہن اور اس کی عقل بہت محدود ہے، اس کو بات سمجھ میں آسانی سے نہیں آ سکتی. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے رب کائنات ہیں، خالق و مالک ہیں، ان کو جو ہے یعنی سب کچھ معلوم ہے. انسان کی بہتری اور نفع کے پہلو کیا ہیں اس کا احاطہ ان سے زیادہ اور کوئی نہیں کر سکتا. اگر انسان کی ثوابدید پر اگر چھوڑ دیا جاتا کہ میراث کی تقسیم کو، تو وہ صرف نفع رسانی کو دیکھتا کہ مجھے فائدہ کہاں سے ہو رہا ہے میں اس کو دے دوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اقربیت کو جو ہے بنیاد بنایا ہے، قریب ترین جو رشتہ دار ہیں ان کو حصہ ملے گا، یہ فرما دیا گیا. تو چونکہ انسان جو ہے نفع تو دیکھتا ہے لیکن نفع اصل میں حقیقی نفع کہاں سے ہو سکتا ہے وہ
وہ اس کو نہیں معلوم، اس کا صحیح اندازہ وہ نہیں کر سکتا، نفع کا پہلو اس کے پیش نظر رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے نفع اور نقصان کو ہم زیادہ جانتے ہیں، تمہارے یعنی اپنے سے زیادہ، تم جتنا جانتے ہو اس سے زیادہ ہم جانتے ہیں، اور ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ بہترین اور حکمت اور مصلحت کی بنیادوں پر ہے، عدل و انصاف کی بنیادوں پر ہے، اور اس میں کسی کو رائے زنی کرنے کی اور کسی کو کمی اور پیشی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لہٰذا تم ہمارے بتائے ہوئے قانون اور قاعدے کو جو ہے بس چشم جو ہے قبول کر لو، اور اس کو اچھائی کے ساتھ قبول کر لو، سکون اور اطمینان خلق کے ساتھ قبول کر لو، اس میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ کیونکہ اگر تمہارے اوپر یہ فیصلہ چھوڑ دیا جاتا تو تم اس میں جو ہے انہیں نقصان کر بیٹھتے اور غلط فیصلے کر دیتے اور بے اعتدالی ہو جاتی اس میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تمہارا نفع کا پہلو کہاں پر ہے۔ عام طور پر دیکھیے کہ انسان جو ہے کسی کے تعلق سے یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے لیے فائدے کا باعث ہو سکتا ہے، شاید سوچ کر وہ اس کو اپنا مال اور اپنی وراثت میں حصے دار بنا سکتا تھا، یہ سوچ کر کبھی یہ سوچتا ہے کہ بیٹا ہے میرا کام آ جائے گا، کبھی یہ سوچتا ہے کہ بیٹی ہے کام آ جائے گی، یہ بھائی ہے میرا کام آ جائے گا، ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ یہ مختلف صورتیں انسان کے ذہن میں آتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، نہیں جانتے تم تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر نفع کے اعتبار سے کون ہے، تمہارے باپوں میں، تمہاری جو ہے بیٹوں میں، تمہاری دیگر رشتہ داروں میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ بالکل اٹل اور بہترین ہے۔ کیونکہ کئی اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے ہیں لیکن بیٹے کام نہیں آ رہے ہیں، بیٹے کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتے، خدمت نہیں کرتے۔ کئی ایسی صورتیں ہیں کہ بیٹی کام کر لیتی ہے، بھائی کام کر لیتا ہے، بہن کام کر دیتی ہے، کام آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ فیصلوں کو تم قبول کر لو، تمہیں جو ہے نہیں معلوم کہ تمہارا فائدہ کہاں پر ہے، تمہارا فائدہ کہاں پر ہے، اس کا احاطہ ہم بہترین طور پر کرتے ہیں، اور اس کے تعلق سے بڑی حکمت اور مصلحت کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ ضابطہ اور قانون بنا کر تمہیں دیا ہے۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اس کو قبول کر انہی بنیادوں پر تم جو ہے فیصلے کرو اپنی میراث کی تقسیم کے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔